بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بعد مصر میں جا بسے۔ اسی طرح بنی اسرائیل مصر میں پلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید، جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی مقرر ہوا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھی، اس نے ان کو ازسرنو زندہ کیا، جبکہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طریقہ کو قبول نہ کیا تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب مقرر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، یہ اگلے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کر دیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوا دیے۔ ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوا دیے، اور ان کی پتیاں زمرود کی تیار کرائی، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے کہ ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگو، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہو، لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے۔ اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے، بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کر لو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو بھی باور کرا دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائی اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کر دیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدہ کا حکم کر دیا۔ انکار کرنے والوں کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکوا دیا تھا، یہاں تک کہ ایک کثیر تعداد اس نے اس طرح جلا ڈالا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لے۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان پر بگاریں مقرر کر دی۔ فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشت ناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جاتی ہوئی چلی آتی ہیں، اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہیں تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اوندہ ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کر دیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کر دے اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو تو اس کو قتل کر ڈالے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروا دیے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔